پاکستان جیسے ممالک کی میکرو لیول سٹیبلٹی کو سمجھنے کے اگر آپ اصول سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اکنامک سٹیبلٹی کو 4 ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ ان چاروں فیکٹرز کا ایک رائٹ بیلنس کے ساتھ کام کرنا، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان جیسے ملک کے اندر، اس ملک کی معاشی پرفارمنس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو آپ نے ان چاروں فیکٹرز کے اوپر اس اکنامک پرفارمنس کو میئر کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ان 4 فیکٹرز میں پہلا فیکٹر ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کیا ہے، اس ملک کا ایکسچینج ریٹ کیا ہے، اس ملک کا پبلک کا ڈیٹ کتنا ہے اور اس ملک کے اندر جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کتنے ہیں۔ اب آئیے ان چاروں فیکٹرز کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر کوئی بزنس مین، پرائیویٹ سیکٹر یا کوئی اور انٹرسٹ کے اوپر سرمایہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس سرمایہ کی کاسٹ کیا ہوگی۔ اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو اس ملک کی ریئل اکنامک ایکٹیویٹی کے اندر پیسہ کم لگے گا اور فائنینشیل سیکٹر میں زیادہ لگے گا، کیونکہ بزنس مین کو سیم ریٹرن مل رہا ہے وداؤٹ اینی رسک۔ اگر ایک بندے کے پاس پیسہ ہے تو اس کے پاس جب آپشن ہو کہ وہ بینک میں رکھ کے سیف ریٹرن اینولی حاصل کر سکتا ہے یا بزنس کے اندر انویسٹ کر کے ایک رسکی وینچر میں انوالو ہو کے منافع کما سکتا ہے، تو ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بینک کو پریفر کرے گا۔ تو اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو ریئل اکنامک ایکٹیویٹی کم ہوگی اور فائنینشیل سیکٹر کی پرفارمنس بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور تمام اکانومسٹ کا اس کے اوپر کنسنسس ہے کہ پاکستان جیسے ممالک، تھرڈ ورلڈ کے ممالک میں اگر اس کا فائنینشیل سیکٹر بہتر پرفارم کر رہا ہے تو اس اکنامک کنڈیشن کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سسٹینیبل گروتھ ہونی ہے اکانومی کے بڑھنے کی وجہ سے وہ اس ملک کے اندر نہیں ہو رہی۔ دوسرا فیکٹر ہوتا ہے ایکسچینج ریٹ۔ ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل کرنسی کا کمپیریزن ڈالر کے ساتھ، اگر آپ کا ڈالر کنورٹ کرنے کے بعد کتنے پاکستانی روپیز ملیں گے۔ اس کا ڈائریکٹ لنک ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹس کے اوپر بھی ہوتا ہے، بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور اس کو مانیٹر اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی جو لوکل اکانومی ہے اس کو پروٹیکٹ رکھا جا سکے اگینسٹ جو ملٹی نیشنل ہیں، یا چونکہ اب ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اس سگنیچر کے بعد، اس ایگریمنٹ کے اوپر سگنیچر کے بعد تمام ممالک کسی بھی گلوبل اکنامک سسٹم کا حصہ ہونے کی وجہ سے کہیں بھی امپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو لوکل اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ایکسچینج ریٹ کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا ہے، اور اکانومی کے سائز کے بڑھنے کے ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ کے اندر اور کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھیں بائی ڈیفالٹ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ لوکل انڈسٹری کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتی کہ ملک کی اکانومی کے سائز کے بڑھنے کی وجہ سے جو ڈیمانڈ پیدا ہوئی ہے اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکے، تو ایکسچینج ریٹ دوسرا فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ملک کی اکانومی کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے کہ لانگ ٹرم میں اس ملک کی اکانومی کیسا پرفارم کرے گی۔ اور تیسرا فیکٹر ہوتا ہے جو پبلک ڈیٹ ہے۔ پبلک ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ملک نے کتنا قرضہ لے رکھا ہے۔ پبلک ڈیٹ کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، ایک اندرونی قرضہ ہوتا ہے جو ملک نے لوکل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے اٹھایا ہوتا ہے یا عام عوام سے NIT کے ذریعے یا بچت کی اسکیموں سے اٹھایا ہوتا ہے، اور ایکسٹرنل ڈیٹ کے بھی اسی طرح 2 حصے ہوتے ہیں۔ کچھ ڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ممالک سے لیے ہوتے ہیں، مختلف ملکوں سے ہم نے قرضہ لیا ہے، ان کو ہم بائی لیٹرل لینڈنگ کہتے ہیں، اس کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا قرضہ ہوتا ہے وہ ملٹی لیٹرل لینڈنگ ہوتی ہے، جیسے ہم نے IMF سے قرضہ لیا ہے یا ورلڈ بینک سے ہم قرضہ لیتے ہیں۔ تو یہ تمام جو قرضے ہوتے ہیں ان کا ایک انڈیکیشن آتا ہے کہ اگر ملک کی اکانومی قرضوں کے اوپر چل رہی ہے تو میکرو لیول سٹیبلٹی کے خلاف ہے یہ بات، اور یہ سسٹینیبل نہیں ہو پائے گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو قرضے ہوتے ہیں اس کی جو ڈویژن ہے اندرونی اور بیرونی میں، تو جو بیرونی قرضے ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی فارن پالیسی ایٹ سٹیک چلی جاتی ہے۔ جو اندرونی قرضے ہیں جو پاکستان کی لوکل مارکیٹ سے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں وہ زیادہ خطرناک نہیں ہوتے۔ اور جو چوتھا فیکٹر ہے وہ فورن ایکسچینج ریزروز کا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں فورن ایکسچینج ریزروز کیا لیول ہے، مطلب کہ پاکستان نے کتنے پیسے
پے کرنے ہیں اور ڈالر کی شیپ میں، اور کتنے پیسے پاکستان نے کمائے ہیں، اور اس کے اندر ریمیٹنس کو ایڈ کر کے جو آپ کے پاس بیلنس ڈالر پڑے ہیں اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ آپ کی اکانومی کا کنڈیشن کیا ہے۔ اب یہ ڈالر کے ساتھ اس لیے لنک ہے کیونکہ یہ گلوبل اکنامک سسٹم ہے جس میں جو میڈیم آف ایکسچینج ہے، گلوبل میڈیم آف ایکسچینج از ڈالر۔ تو جب آپ کے پاس گلوبل میڈیم آف ایکسچینج کی ایک خاصی کوانٹٹی نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی کو ہیلدی اکانومی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ نے کسی بھی ملک کی اکنامک پرفارمنس کو میئر کرنا ہوتا ہے، جج کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی ایک ویریبل کو لے کے اس کا پازیٹیو ہونا یا اس کا نیگیٹو ہونا آپ یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ملک کی اکانومی صحیح ہے، درست سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں جا رہی ہے۔ ان چاروں فیکٹرز کا بیلنس کے ساتھ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے سپورٹ کر کے چلنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر سسٹینیبلٹی کے کوئی ایشوز نہیں آئیں گے فیوچر کے اندر۔ اس بارے میں اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے، تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔